زنا جیسی بری عادت سے محفوظ رہنے یا نجات پانے کے لیے قرآن و حدیث نے کچھ طریقے بیان فرمائے ہیں کہ جن پر عمل کر کے ہم اپنے آپ کو اس فعل بد سے محفوظ بھی رکھ سکتے ہیں اور اس سے چھٹکارا بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ قرآن پاک نے اس سلسلے میں ایک نسخہ عطا فرمایا ہے اور وہ یہ ہے کہ اپنی نظروں کی حفاظت کرو۔ جب ہم اپنی نظر کی حفاظت کریں گے تو ہمارا دل، دماغ اور پورے کا پورا جسم اس بدکاری کے اثرات سے محفوظ رہے گا۔ اسی طرح قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، آپ مومن مردوں سے فرما دیں کہ اپنی نظریں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں۔ حاضرین محترم، نظر ایک ایسی چیز ہے کہ جو دل میں کھٹکا پیدا کرتی ہے، کھٹکے سے پھر فکر پیدا ہوتی ہے، فکر پھر شہوت کو ابھارتی ہے، شہوت سے پھر ارادہ پیدا ہوتا ہے، اور جب ارادہ پختہ ہوتا ہے تو پھر یہ فعل بد واقع ہو جاتا ہے۔ یوں سمجھیے کہ نظر ایک ایسی چیز ہے کہ جو چنگاری کی مثل ہے، کہ جیسے ایک چھوٹی سی چنگاری میں پورا گھر جلانے کی صلاحیت ہوتی ہے، اسی طرح ایک نظر انسان کو فعل بد پر ابھار کے رکھ دیتی ہے اور فعل بد کے لیے انسان کو تیار کرتی ہے۔ نظر ایک ایسی چیز ہے۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے۔ فرمایا جس شخص نے کسی عورت کے حسن و جمال کو دیکھنے سے نظریں نیچی کر لیں، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ایمان کی مٹھاس عطا فرمائے گا۔ اور ہماری جو فقہ کی معتبر کتابیں ہیں جہاں شہداء کی مختلف اقسام لکھی گئی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جس شخص نے کسی عورت کے حسن و جمال کو دیکھا اور پھر وہ اس کا عاشق بن گیا، لیکن پھر اسے اللہ کا حیا ایسا اس پہ غالب آیا اور اللہ کا خوف کرتے ہوئے اس نے پھر کبھی اس عورت کی طرف مڑ کے بھی نہیں دیکھا اور اسی عالم میں اس کی وفات ہو گئی، تو فقہاء لکھتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس شخص کو بھی شہداء کی صف میں کھڑا فرمائے گا۔ تو نظر بد یہ ہمیشہ انسان کو زنا کی طرف مائل کرتی ہے۔ تو نظر کی حفاظت یہ پہلا طریقہ ہے جو قرآن نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اسی طرح بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہمیں نسخے عطا ہوئے، ان میں سے ایک نسخہ یہ ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے جوانوں، تم میں سے جو کوئی نکاح کی طاقت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نکاح کرے، کیونکہ نکاح اجنبی عورت کی طرف نگاہ کو روکنے والا ہے، شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے، اور جو نکاح کی طاقت نہیں رکھتے فرمایا وہ روزے رکھیں کیونکہ روزہ شہوت کو توڑنے والا ہے۔ یہ دوسرا نسخہ ہے جو بارگاہ مصطفیٰ سے عطا ہوا ہے۔ ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ ہم نے نکاح جیسے پاکیزہ عمل کو بھی مشکل بنا دیا ہے، غلط غیر شرعی رسومات کی بھینٹ چڑھا دیا ہے، جہیز نہیں ہے، کچھ غیر شرعی رسومات کی وجہ سے پھر والدین یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ یہ سوچ بھی اپنے ذہن سے نکال دو کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ بات دل میں بٹھا لو کہ اللہ کیا کہے گا۔ ہمیں یہ چیز دیکھنی ہے، اس لیے نکاح کو آسان سے آسان تر بنائیں، اس بدکاری کا اس معاشرے سے خاتمہ ہو جائے گا۔ نوجوان بچے، نوجوان بچیاں، وہ نوجوانی میں راہ راست سے بھٹک جاتے ہیں جب ان کی شادیاں درست وقت پہ نہیں ہوتی، جب راہ راست سے بھٹکتے ہیں ان کی زندگیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ تو والدین کو سوچنا چاہیے اپنی نوجوان اولاد کے بارے میں اور ان کے لیے نکاح کو آسان بنانا چاہیے۔ ایک اور نسخہ جو حدیث مبارکہ سے ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے، مسند امام احمد بن حنبل کی روایت ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں،
آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک نوجوان آیا، آ کے عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے زنا کرنے کی اجازت عطا کیجیے۔ بارگاہ مصطفیٰ ہے اور نوجوان نے کتنی بڑی بات کہہ دی، صحابہ کرام مارنے کے لیے دوڑے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے روک دیا، فرمایا ٹھہر جاؤ۔ اس نوجوان کو میرے مصطفیٰ کریم نے اپنے قریب کیا اور سوال کیا، فرمایا نوجوان، کیا تو یہ پسند کرے گا کہ تیری ماں کے ساتھ کوئی ایسا فعل کرے؟ تو وہ شرمندہ ہو کے عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ خدا کی قسم میں ہرگز یہ پسند نہیں کر سکتا، میں تو یہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار دہرایا، کیا تو یہ پسند کرے گا کہ تیری بیٹی کے ساتھ کوئی ایسا فعل کرے، تیری بہن، تیری خالہ، تیری پھپھو کے ساتھ کوئی ایسا فعل کرے؟ ہر بار وہ شرمندہ ہوا اور اس نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا کی قسم میں ہرگز یہ پسند نہیں کرتا، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو آخر میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان کے سینے پر اپنا دست مبارک رکھ کے دعا فرمائی، اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ، اے اللہ اس نوجوان کے گناہ بخش دے، اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما اور اس کے دل کو پاک فرما دے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا کے بعد زنا تو دور کی بات، اس نوجوان نے کسی عورت کی طرف نظر اٹھا کے بھی دیکھنا گوارا نہیں کیا۔ تو یہ وہ نسخے ہیں اس بدکاری سے بچنے کے جو یا تو ہمیں قرآن سے عطا ہوئے ہیں یا بارگاہ مصطفیٰ سے عطا ہوئے ہیں۔ اسی طرح صلحائے امت اور ہمارے جو بزرگان دین ہیں، انہوں نے بھی کچھ ایسے وظائف اخذ کیے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں کہ جن پہ عمل کر کے ہم اپنے آپ کو اس بدکاری سے، اس بری عادت سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ کثرت کے ساتھ استغفار کیا جائے اور کثرت کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات پہ درود پاک پڑھا جائے۔ جو بھی بندہ یہ معمول بنا لے کہ وہ کثرت کے ساتھ استغفار کرے، حضور کی ذات پر درود پاک پڑھے، فرمایا اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے اس شخص کو بدکاری سے محفوظ فرما دے گا۔ اسی طرح سورہ مومنون کی آیات ہیں، یہ کثرت کے ساتھ پڑھا کریں، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ جب یہ آپ کثرت کے ساتھ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بدکاری جیسی بری عادت سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہر مسلمان کی عزت کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس بدکاری جیسے برے فعل سے، کبیح فعل سے محفوظ رکھے۔